تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو باشعور مخلوق بنایا، انسان بنایا۔ رب کے یہ بڑے احسانات ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اس رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ پھر اس سے بڑھ کر بھی رب کا یہ احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، خاص طور سے قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، رسول کے دامن سے وابستہ کیا، آپ کی سنتوں سے لگایا، اس کی توفیق بخشی۔ بھلے ہم لوگ اپنی زندگی میں اس پر عامل رہے نہ رہے، لیکن ایک موقع تو ملا ہے ہمیں اور آپ کو۔ ہم ماحول میں ایسے آئے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے پریرنا ملتی ہے کہ ہم سنتوں کو قائم کریں، سنتوں پر چلیں۔ اس بات پر ہمیں اور آپ کو شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے توفیق کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب کریم ہماری اور آپ کی زندگی کو اتباع رسول میں گزارے۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے سے سنتوں پر چلنے اور قائم رہنے کی روایت ہمیں اور آپ کو ملی۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک پل حدیث میں محفوظ ہے اور وہ ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ رسول بھیجا ہمارے سامنے۔ کیا ایسا نہیں ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف قرآن ہی نازل کر دیتا، کوئی رسول نہ آتا؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ اسلام تھیوریکل ہوتا، ایک نظریاتی اسلام ہوتا۔ آپ کے سامنے میں رسول ایک ماڈل، ایک آئیڈیل کے روپ میں، ایک نمونہ کے روپ میں، جو آپ نے قرآن پہ چل کے دکھایا اور آپ نے وہ طریقے دیے ہمیں اور آپ کو جس طریقے پہ چل کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے، عذاب الہی سے بچ سکتے۔ یہ رب کا ایک احسان ہے کہ رب نے رسول دیا آپ کو، صرف قرآن نہیں دیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتایا اس نعمت پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو نمونہ بنا دیا، رسول بنا دیا، تاکہ وہ سنتوں دکھائے، آپ سنتوں کو قرآن پہ چل کے دکھائے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ چل کر بتا دیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے سیرت رسول جو ہے یہ ایک بہترین چیز ہے۔ مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہر جمعے کو آپ خطبے میں سنتے ہیں خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الہدی ہدی محمد، بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، لیکن پڑھتے کبھی نہیں، سمجھتے کبھی نہیں، غور کبھی نہیں کرتے۔ خیر الہدی ہدی محمد، بہترین طریقہ زندگی، بہترین طریقہ عبادت، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، راستہ، حصول جنت کا راستہ، آپ ہر ہفتے سنتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اس کو ایک رسمی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایک رواجی اسلام ہے، شعوری اسلام نہیں کہنا چاہیے۔ ہم اور آپ جو مسلمان ہیں نا، یہ ایک رواجی مسلمان ہے، روایتاً ہم مسلمان ہیں، ہمارے اور آپ کے اندر شعور نہیں۔ ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ کن مشکلات کا سامنا ہوگا قبر میں آپ کا۔ ہمیں اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کل قیامت میں کن کن باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم سیریس نہیں ہیں اپنے بارے میں بھی، اپنی کامیابیوں کے بارے میں بھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہم جب سوچتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، باشعور ہیں، اور پھر یہ بے شعوری کی زندگی ہماری اور آپ کی ہے۔ دن بدن ہم عمر کے حصے گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ جو لوگ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، جو موت سے قریب ہو گئے ہیں، ان سے پوچھئے زندگی کیا ہے، اور جس سے منزل سے وہ قریب ہے اب وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہمارا کیا ہوگا آگے۔ موت آئے گی، قبر میں جائیں گے، وہاں الگ سوال و جواب ہونا ہے، وہاں الگ محاسبہ ہونا ہے، وہاں کی کامیابی پہ ہی ساری کامیابی کا نجات ہے۔ تیاری کچھ نہیں، تیاری کچھ نہیں ہے۔ نہ آپ رب کے بارے میں جانتے ہیں، نہ دین کے بارے میں جانتے ہیں، اور نہ رسول کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک مسلمان
ایسی بے شعوری کی زندگی گزارے باشعور مخلوق. ہم جانور تو نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے, وقت دیا ہے, کتابیں ہیں, علماء ہے, ذرائع موجود ہے. ہم چاہتے تو سمجھ سکتے تھے. کل رب کی یہاں عذر تو نہیں کر سکتے آپ کہ ہم پڑھے لکھے نہیں تھے, ہم معذور تھے, ہماری زندگی بزنس تجارت میں گزر گئی. وہاں تو کوئی عذر سنا نہیں جائے گا. میں نے آپ کے سامنے میں جو آج آیت پڑھی ہے, اس آیت میں بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ سنت رسول چاہے وہ عبادات کے معاملے میں ہو یا آپ کی ذاتی زندگی میں ہو, اس پہ عمل کرنا ضروری ہے اور اسی میں آپ کی نجات ہے. سنتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے آج مسلمانوں کے بیچ میں. قرآن کی تھوڑی بہت اہمیت ہے, فرائض کی اہمیت ہے, سنتوں کی اہمیت نہیں. عام طور سے ہم نے دیکھا اپنے علاقے میں لڑکا پیدا ہوتا ہے, بڑی خوشی کے ساتھ اس کا عقیقہ کرتے ہیں. وہ بھی اس جذبے سے نہیں کہ سنت ہے, بلکہ اس جذبے سے کہ ایک رواج ہے. بیٹی ہوئی کسی کے کوئی عقیقہ نہیں, کوئی خوشی نہیں. ارے بھائی وہاں پر بھی تو سنت عقیقہ ہے. ہم اپنی ذاتی زندگی میں آئے, دین کے اندر آئے, دین میں آئے. آپ عبادات کے طور طریقے, اللہ نے نماز فرض کیا, قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر آیت موجود ہے. آپ نماز پڑھتے ہو, اپنے اسٹائل میں پڑھتے ہو, اتباع سنت میں نہیں پڑھتے, رسول کی پیروی نہیں کرتے. کون سا آپ نے احسان کر دیا رسول کے اوپر؟ فرض آپ نے ادا کیا ہے, کیا انعام مل جائے گا آپ کو صرف فرض ادا کرنے پر, یا سنت پہ چلنا ضروری ہوگا؟ سنت کے روشنی میں نماز پڑھنی ہوگی, روزہ رکھنا ہوگا, حج و زکوٰۃ کرنا ہوگا. کیا حیثیت ہے سنت کی؟ نبیوں کی جو سنتیں ہوتی ہیں, جو طور طریقے زندگی ان کی ہوتی ہے عبادات کے اندر, اس کا کیا مقام ہے؟ آج اسی پہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ, رسول تمہیں جو دے, جس بات کا حکم دے, جو طور طریقے دے, تم اسے لے لو, اختیار کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا ما اتاکم الرسول, رسول تمہیں جو دے. اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے, اللہ تعالیٰ جو ڈائریکٹ آپ کو دے رہا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے. نماز یہاں داخل نہیں ہے, نماز کو اللہ نے ڈائریکٹ فرض کیا. روزہ اس میں نہیں ہے, اللہ نے ڈائریکٹ فرض کیا ہے. حج اور زکوٰۃ یہ سب ڈائریکٹ ہوا ہے. رسول جو آپ کو دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے نماز دے دی ہے, نماز رب نے دیا ہوا ہے آپ کو. روزہ بھی وہیں سے آیا, حج و زکوٰۃ کا حکم بھی ڈائریکٹ وہیں سے آیا. رسول نے دیا کیا آپ کو؟ نماز کا طریقہ, روزے کا طور طریقہ, حج و زکوٰۃ کا طور طریقہ, زندگی گزارنے کا طور طریقہ جو آپ کو رسول نے دیا. کہ آپ استنجا کیسے کرو گے, پخانہ پیشاب کیسے کرو گے, خوشی اور غم میں آپ کا کیا طور طریقہ ہونا چاہیے, مصیبتوں میں آپ کیا بولو گے, کیا حالات آپ کے ہونے چاہیے, کیسے آپ صبر کرو گے, صبر کا کیا پھل ملے گا آپ کو. پوری زندگی اللہ کے رسول کی آپ کے سامنے ہے, اور جو کچھ رسول نے کیا ہے ان حالات میں وہی ہمارے لیے طریقہ عمل, اور انہی پہ چلنا دراصل اتباع رسول کرنا, رسول کی سنتوں کو پیروی کرنا. انبیاء مبعوث ہوئے, آپ دیکھیے ذرا انبیاء کی لسٹ پڑھیے آپ. بہت کم انبیاء ہیں جو رسول بنے جن کو باقاعدہ کتاب ملی ہے. آپ نے موٹا موٹی سنا ہوگا 313 رسول ہوئے, 104 کتابیں ہوئی. یہ اردو کتابوں میں بھی آیا ہوا ہے. 4-5 کتابوں کے نام ہم اور آپ جانتے ہیں نا, قرآن ہے, تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, یہ موٹی موٹی کتابیں. اور یہی رسول ہے جن کے نام آپ کچھ جانتے ہیں. باقی جو انبیاء ہوئے 1,24,000 کم و بیش, ان کو کون سی کتاب ملی تھی؟ بہت سے انبیاء ایسے ہوئے جن کو صرف سنت ملی, قرآن نہیں ملا, کوئی کتاب نہیں ملی, کوئی آسمانی صحیفہ نازل نہیں ہوا. ان کو صرف اللہ کی طرف سے سنت ملی. وہ جو کہتے تھے ان کی امت اس کام کو کرتی تھی, ان کا جو طور طریقہ تھا ان کی امت اس کو اختیار کرتی تھی. یہی رب کا حکم تھا ہر نبی کے بارے میں اور ان کی امت کے بارے میں, کہ امت کو چاہیے کہ نبی کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں نمونہ بنا لے. سنتوں کی اہمیت رہی ہر نبی کی زندگی میں,
اور سنت کے چھوڑنے پر عذاب نازل ہوا اس دور میں. ہم اور آپ تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کر رہا ہے ہمیں اور آپ کو، ورنہ کب کا عذاب ہو جانا چاہیے اس قوم کے اوپر. پچھلی قوموں کے اوپر اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے پہ عذاب نازل ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں کوئی کتاب تو نہیں تھی، وہاں صرف سنتوں کو چھوڑنے پہ آیا. اور اپنے اسلام میں دیکھ لیجئے نا اب سنت کا کیا مقام. نماز فرض ہوئی مکے میں، نماز فرض ہوئی مکے میں، اور کئی سال کے بعد وضو کے طور طریقے اور فرضیت کا حکم آیا مدینے میں. یہ آپ جانتے ہو نماز تو مکے میں فرض ہوئی ہے نا. مکے میں لوگ نماز پڑھتے تھے لیکن وضو کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ آیت نازل ہوئی ہے کئی سال کے بعد مدینے میں. تو یہ 4-5 سال تک جو نماز پڑھتے رہے مسلمان، کیا وہ بغیر وضو پڑھتے رہے؟ آیت تو کوئی آئی نہیں. کس نے بتایا وضو کرنا ان کو؟ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا. کیا ان صحابہ نے کہا کہ ذرا پہلے آیت لے کے آئیے وضو کرنے کا پھر ہم کریں گے؟ یہ طور طریقہ جو آپ کا ہے وضو کرنے کا، جو آپ نے سکھایا ہے، یہ ہے کہاں پہ؟ کوئی ثبوت مانگا رسول سے؟ نہیں. اللہ کے رسول نے ایک بار کیا، کر کے دکھایا، بتایا، اور اصول سنت کو فرض سمجھ کر عمل کرتے رہے. سنت پر شروع سے عمل رہا، فرض بہت بعد میں جا کے ہوا. تو نبی کی سنت کی جو اہمیت ہوتی ہے نا وہ فرض سے کم نہیں ہوتی ہے. اور ہم لوگ سنت کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. وضو، یہ آپ آئیے جمعے کا، یہ جمعے کی جو نماز ہے، اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے چلے، قباء میں ٹھہرے آپ 14 دن تک. مدینہ سے پہلے ایک محلہ قباء، جہاں مسجد قباء ہے آج، اس وقت مدینہ سے الگ ایک محلہ ہوا کرتا تھا، ایک چھوٹی سی آبادی تھی. اب تو خیر مدینے کے اندر ہے. اللہ کے رسول جب وہاں سے داخل ہوئے ہیں مدینے میں تو ایک محلہ آتا تھا بنو سالم کا محلہ. پہلی بار جمعے کی نماز وہاں اللہ کے رسول نے ادا فرمائی. 100 صحابہ آپ کے پیچھے تھے، یہ 100 لوگ آپ کے ساتھ تھے جو داخل ہو رہے تھے مدینے میں. ان میں بڑی تعداد مہاجرین کی تھی جو پہلے سے آ کے ٹھہرے ہوئے تھے قباء میں، اور مدینے کے جو لوگ تھے آپ کے رشتہ دار جو تھے وہ سب لوگ آئے تھے جو لینے کے لیے ہتھیار بند ہو کر کے. تو بنو سالم کے محلے میں یہی ٹائم تھا اور آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی. جانتے ہیں جمعے کا حکم تو بہت بعد میں نازل ہوا ہے. سورہ جمعہ جس کے اندر جمعہ کی فرضیت کا اعلان ہوا، یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ اسی سورہ جمعہ کے اندر. یہ پورا سورہ ہی بہت بعد میں نازل ہوا. جمعہ بعد میں فرض ہوا لیکن اللہ کے رسول نے پہلے ہی قائم کر دیا اور وہ جمعہ پڑھا جاتا رہا مسلسل. اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف سنت کی بنیاد پر جمعہ پڑھا گیا، سنت کی بنیاد پر ہر نماز سے پہلے وضو کیا گیا. اور سنت کا کیا مقام تھا صحابہ کی نگاہ میں، ہمارے اور آپ کی نگاہ میں کیا مقام ہے؟ ہم سنت کو یوں ہی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے، کوئی بات نہیں، بغیر ہاتھ دھوئے بھی چل جاتا ہے. چلو ایک سنت چھوٹی ہے، ثواب سے محروم رہ گئے، یہی تو کہیں گے آپ. اپنے اپنے طور طریقے پہ کھانا کھایا جا رہا ہے، چل پھر کر کے، گھوم گھوم کر کے. سنت کا کوئی مقام نہیں ہے آپ کے یہاں. وضع میں، قطع میں، لباس میں، شادی اور بیاہ میں دیکھ لیجئے، ایک بھی طریقہ سنت کا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں، دعوے دار ہیں کہ قرآن و سنت ہی ہمارا موقف ہے، مگر سنت آپ کی زندگی میں نہیں. یہ سنت معیار ہدایت ہے، ہدایت کی معیار ہے یہ. اگر آپ کی زندگی میں سنت ہے تو آپ ہدایت یافتہ ہیں، اور سنت اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ ہدایت یافتہ نہیں. اللہ کے رسول نے اپنے آخری حج اور آخری خطبے میں فرمایا تھا، وہ آپ کا پہلا حج بھی تھا اور آخری حج بھی تھا، ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم لن تضلوا. 2 چیز تمہارے بیچ میں صحابیوں مسلمانوں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، لن تضلوا، گمراہ نہیں ہو پاؤ گے.
وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یعنی وہی سنت رسول. سنت کہتے ہیں ما نصب یا ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قول و فعل و عمل. ہر وہ قول، بولی یا فعل، عمل جو کچھ بھی رسول کی طرف منسوب ہو، صحیح احادیث سے ثابت ہو جائے، وہ سنت ہے. اور وہی چیز ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اور اسے بڑی مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو ہدایت پہ ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ بھلے ہم ادباً آپ کو گمراہ نہ کہیں، لحاظ کریں، لیکن آپ خود اپنے من میں سوچئے جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے ہدایت پر رہو گے، چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ہم نے چھوڑا ہے یا پکڑا ہے، یہ آپ خود فیصلے کیجئے. ہر انسان کا دل ہی مفتی ہوتا ہے، وہ خود ہی اس کو فتویٰ دیتا رہتا ہے کہ آپ ہو کیا، ہدایت یافتہ ہو یا گمراہ ہو. آپ کا کتنا عمل سنتوں پہ ہے آپ خود دیکھ لیجیے. یہ سنت معیار ہدایت، یہی سنت محبت الہ کی دلیل بھی ہے. اللہ سے محبت، آپ جانتے ہیں اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. میں کئی بار پہلے بتا چکا ہوں، ایمان باللہ کا مفہوم بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایمان باللہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے. ہم سب لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. بھئی کیا مانتے ہو آپ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے بتایا تھا آپ کو اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب اے بے وجود ہی و بے عبادت ہی و بے محبت ہی و بے عظمت ہی خوفاً و رجاء. ایمان باللہ کا مطلب نمبر 1 تو آپ یہ مانیں کہ اللہ ہے موجود، اللہ کو موجود مانے، کوئی کلپنک چیز نہیں ہے، تصوراتی چیز نہیں ہے، اللہ ہے. نمبر 2 عبادت کا مستحق صرف رب ہے، رب کے علاوہ دوسرا کوئی آپ کی عبادت کا مستحق نہیں. یہ مانے، دل سے تسلیم کرے اور شرح صدر کے ساتھ آپ کا دل اس کو قبول کرے. نمبر 3 اللہ کی محبت ساری کائنات سے زیادہ آپ کے دل میں ہو. اگر نہیں ہے، اس سے زیادہ اگر آپ کو مال سے محبت ہے، اولاد سے، خاندان سے، آپ کا دل فتویٰ دے گا مومن نہیں. آپ سوچو یہ ہوگا کیسے؟ فطری بات ہے، ہو جائے گا. آپ سوچو اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، آپ کو پیدا کس نے کیا؟ آپ کے لیے غذا کون فراہم کرتا ہے؟ آپ کی سانس کے لیے ہوا کون فراہم کرتا ہے؟ زندگی کس نے دی ہے؟ خوشی اور غم کس نے دیے ہیں؟ بیوی کس نے دیا ہے؟ بچے کس نے دیے؟ مکانات کس نے دیے؟ آج جو خوشی آپ کو مل رہی ہے سب تو رب کی دی ہوئی ہے نا، یہ کسی اور کی دی ہوئی ہے؟ کوئی دے سکتا ہے آپ کو؟ ارے دنیا میں کوئی انسان گیہوں کا ایک دانہ نہیں بنا سکتا، مکئی کا ایک دانہ نہیں بنا سکتا. آپ جو کچھ کھاتے ہو ایک ایک چیز اللہ کی دی ہوئی، اور محبت ہم کسی اور سے کریں؟ سوچیے آپ، اللہ کے انعامات و احسانات ہمارے اوپر لدے ہوئے اور ہم محبت کسی اور سے کریں؟ یہ انسانیت نہیں ہے. آپ کا دل مانے گا کہ واقعی سب سے زیادہ محبت اگر ایک باشعور مخلوق کو ہونی چاہیے تو صرف رب کے ساتھ ہونی چاہیے. عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے، اسی کی عظمت آپ کے دل میں ہو. ڈرے بھی آپ اسی سے، امید بھی اسی سے رکھیں، اس کی عظمت سب سے زیادہ آپ کے دل میں ہو. کوئی بھی عظیم نہیں ہو آپ کے سامنے میں. اس رب نے آپ سے کہا ہے، اس سے محبت کریں گے نا. یہ محبت ایمان ہے، اور ایمان کا سب سے بڑا درجہ یاد رکھیے، ایمان میں سب سے بڑی چیز ہے رب سے محبت، سب سے زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ. قرآن کے اندر مشرکین مکہ کے بارے میں آیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ کچھ لوگ جو مکے میں ہیں مشرکین، یہ اللہ کا بالمقابل کچھ بتوں کو ٹھہرا لیتے ہیں اور پھر ان بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. یہ تقابل اللہ نے دکھایا ہے کہ مشرکین میں اور ایک مومنین میں فرق اتنا ہی ہے. ایک مومن اور ایک مشرک میں اتنا ہی فرق ہے کہ مشرک اللہ کو تو مانتا، ایشور کو مانتا ہے نا. دنیا کا کوئی بھی مشرک تو کہتے ہی اسے ہے جو ایک اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا.
وہ اور چاہے بت کی شکل میں ہو اور چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اللہ کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے برابر یا اللہ سے زیادہ یا اللہ سے کم محبت کرے گا آدمی. کسی کی زندگی میں بزرگ ہے، کسی کی زندگی میں بت ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو مشرکین کی حالت کیا تھی؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، عبداللہ جیسے نام رکھتے تھے، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے. لیکن 360 انہوں نے بت لگا رکھے تھے بزرگوں کی، ان سے زیادہ محبت کرتے تھے بنسبت اللہ کے، ان سے زیادہ کرتے تھے. سال میں ایک بار قربانی کرتے اللہ کی خوشی کے لیے، اور سال میں 10 بار جانور وہاں پیش کرتے تھے. ان کی عظمت زیادہ تھی، ان بزرگوں کی محبت، ان بتوں کی محبت زیادہ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مومن نہیں مانا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور پھر وہی بتا دیا گیا لگے ہاتھوں کہ مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو ایمان والے ہیں نا وہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. اب دیکھیے اللہ سے محبت ہے تو اظہار محبت بھی ہونا چاہیے نا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر واقعی تم کو اللہ سے محبت ہے فَاتَّبِعُونِي، میرے رسول کی سنتوں پہ چل کے دکھاؤ، رسول کی اتباع کر کے دکھاؤ. آپ کو حیرت ہوگی یہ سوچ کر کے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر واقعی تم کو مجھ سے محبت ہے تو چلو نماز پڑھ کے دکھاؤ، روزے رکھ کے دکھاؤ، مال خرچ کر کے دکھاؤ، حج و زکوٰۃ کر کے دکھاؤ. کوئی مطالبہ نہیں کیا آپ سے کیا مطالبہ کیا؟ میرے رسول کی اتباع کر کے دکھاؤ. اس سے صاف پتہ چل جائے گا اگر آپ کی زندگی میں اتباع رسول ہے، سنتوں پہ چلنے کا شوق ہے، تو پھر دنیا اور اللہ یہ سب مان جائیں گے کہ واقعی آپ اللہ سے محبت کرتے ہو. اور بڑی عجیب بات ہے، اگر آپ سنتوں پہ چلنے لگے تو مقام محبوبیت مل جاتی ہے. یعنی خود اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. پھر اس کے بعد ابھی آپ اللہ سے محبت کر رہے تھے، سوچئے وہ وقت کب آئے گا جب اللہ آپ سے محبت کرے گا. اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میرے رسول کی اتباع کر کے دکھاؤ. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، بدلے میں اللہ خود تم سے محبت کرے گا، تم محبوب بن جاؤ گے، وہ محب ہو جائے گا. محبوبیت کا مقام اگر آپ پانا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ رب آپ سے محبت کرے، تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ آپ سنتوں پہ چلنا شروع کر دو، سنتوں کو قائم کرو. اور سنتوں کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نماز میں سنتیں یہ ہے، روزے میں یہ ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں آنا چاہیے. ہر خوشی غم زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل آپ کی زندگی میں آنا چاہیے کہ آپ رسول کی اتباع کرنا شروع کر دو. یہی معیار محبت ہے، یہی معیار ہدایت ہے، اور یہی معیار محبوبیت بھی ہے. اور اس سے بڑی بات معیار مغفرت بھی یہی ہے. ہم گناہوں کی مغفرت کے لیے روتے ہیں نا، دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں صاحب دعائیں مغفرت کریے. اسی اتباع رسول سے مغفرت بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا. کتنی بڑی بات ہے. صرف سنت پہ چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں محبوب، اللہ کی نظر میں محبوب، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. اور ایک مومن کے لیے سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ مومن اس درجے کو پالے. اللہ کے بعد رسول سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. ہم جب رسول پر ایمان رکھتے ہیں نا تو اس میں دو چیزیں بہت خاص آتی ہیں. آمنت بالرسول ہم جب کہتے ہیں کہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو اس میں دو چیزیں بہت خاص آتی ہیں. اطاعت رسول، یہی اتباع رسول، کیا آپ اس بات کو مانیں کہ آپ نے رسول مانا ہے، گویا رسول کو آپ نے نمونہ بنانے کی ٹھان لی ہے، اپنی زندگی میں نمونہ بنانا چاہا ہے آپ، جبھی تو آپ ایمان لائے ہو. اور پھر اس نمونے سے محبت، اس رسول سے محبت. اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ کو اپنے رسول سے ہونا چاہیے. یہ بھی ہو جائے گا جب آپ غور کرو گے رسول کی زندگی پہ. آپ دیکھو گے رسول نے جو قربانیاں دی ہیں آپ کے لیے اپنی زندگی میں، آپ جب پڑھو گے سمجھو گے، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچو یا علماء کے پاس بیٹھ کے سوچو کہ رسول کے آپ کے اوپر احسانات کیا کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کیا کچھ کیا ہے آپ کے لیے.
تو آپ کو بھی رسول سے محبت ہو جائے گی. صرف نام سننے سے نہیں ہوگا, رسول کی زندگی کو پڑھیے, سمجھیے, انشاءاللہ آپ کی زندگی میں رسول سے محبت آ جائے گی. اب دیکھیے رسول سے محبت کا اظہار کا طریقہ بھی یہی سنت. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ محبت رسول بھی آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے میں, اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نگاہ میں محبوب نہ بن جاؤں, اس کے مال سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, ساری دنیا سے زیادہ. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. بخاری میں بھی روایت ہے, مسلم میں بھی ہے, اور حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث مل جائے گی آپ. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میں محبوب نہ بن جاؤں, اولاد کے مقابلے میں بھی, والد کے مقابلے میں بھی, اور ساری دنیا کے مقابلے میں. دیکھیں اپنے دلوں میں سوچیں آپ, کیا واقعی رسول سے آپ کو اتنی محبت ہے کہ اس کی خاطر آپ باپ کو چھوڑ سکتے, ماں کو چھوڑ سکتے, اولاد کو چھوڑ سکتے, دھن دولت کو چھوڑ سکتے, ساری کائنات کو چھوڑ سکتے اگر وقت آن پڑے. ایسا تو خیر وقت آئے گا نہیں, لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو کیا آپ قربان کرنے کو تیار ہو, جیسے کہ صحابہ نے کیا تھا, اپنی جوان اولاد کو سجا کے دیا تھا, آپ کی رضا کے لیے خود گئے تھے, صحابیات نے خدمات کی تھی اور جنگوں میں شرکت کی تھی. یہ محبت یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور یہ چیز بھی سنت پر چلنے سے ہی حاصل ہوتی ہے. رسول سے محبت کا اظہار بھی اسی طور طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ سنتوں پہ چلنا شروع کرتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. لوگ دعویٰ کرتے رہتے ہیں نا عاشق رسول کا, محبت رسول کا, لیکن دراصل وہ ہوتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جو مجھ سے محبت کرے گا یعنی میری سنتوں سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ رہے گا, جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اب ظاہر سی بات ہے آپ سوچ سکتے ہو کہ رسول کا درجہ کیا ہوگا, ساری کائنات سے افضل. اگر آپ سنتوں پہ چلنے لگے تو پھر رسول کے ساتھ ہوں گے آپ, عام جنتوں میں نہیں ہوں گے, جنت کا سوال نہیں پیدا ہوگا, پھر آپ اللہ کے رسول کی معیت میں رہو. تو سنت معیت محبت کی دلیل ہے, سنت محبت رسول کی بھی دلیل ہے, اور یہ سنت محبت الہ کی بھی دلیل ہے, اور یہی سنت معیار ہدایت بھی ہے جو بدقسمتی سے ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے. کوشش کریے, اس کے لیے جد و جہد کریے, اپنے نفس کو ماریے, شیطان کو دھتکار دیجئے جب آپ کو مجبور کرے بدعتوں پہ چلنے پہ. اسی سنت کی بالمقابل بدعت ہے. انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. جتنی اہمیت سنت کی ہے اتنی ہی زیادہ نفرت بھی آپ کو بدعت سے ہونا چاہیے, کیونکہ اسی سنت کا بالمقابل, اسی کا اپوزٹ وہ بدعت ہے جو آپ کی عملی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو بخشے, ہماری اور آپ کی زندگی میں سنتوں کی اہمیت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم. وعلیکم بالرؤوف.